سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صحت کے متعلق مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت مند افراد میں ناشتے سے قبل شوگر کا لیول 100 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر اور کسی وقت کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 ملی گرام تک ہے۔ اگر کسی بھی فرد، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا، ناشتے سے قبل شوگر لیول 100 to 125 ملی گرام ڈیسی لیٹر اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 140 to 190 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہو تو اسے طبی ماہرین IGT یعنی کہ گلوکوز ٹالرنس سے محسوب کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو 5 to 10 ایئرس میں ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، جبکہ جن افراد کے ناشتے سے قبل شوگر 126 فی ڈیسی لیٹر یا اس سے زائد ہو اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 200 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر یا اس سے زائد ہو تو وہ ذیابیطس کے مریض ہیں۔ واضح رہے کہ IOT کو پری ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں۔ جبکہ کسی صحت مند فرد میں انسولین مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لبلبے یعنی پینکریاس کے بیٹا خلیات، بیٹا سیلز، جو کہ انسولین کا اخراج کرتے ہیں، بھاری تعداد میں فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بچہ بلوغت تک پہنچتا ہے تو اس کے جسم میں انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہونے لگتی ہے۔ واضح رہے کہ انسولین مزاحمت اور بیٹا خلیات کا فیل ہونا IGT کا انجام ٹائپ 2 ذیابیطس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بڑھتا ہوا وزن اس میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیے، لڑکیوں میں موٹاپا انسولین مزاحمت پیدا کرتا ہے، جس سے انہیں PCO یعنی کہ پالیسسٹک اووری سنڈروم کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، جو پھر ماہانہ نظام میں خلل اور بانجھ پن یعنی کہ بانجھ پن کا سبب بھی بنتا ہے۔ بچوں میں ذیابیطس ٹائپ 2 ٹائپ 1 کے مقابلے میں کچھ اس طرح مختلف ہے کہ ٹائپ 1 میں متاثرہ بچوں میں DKA 35 to 40%، جبکہ ٹائپ 2 بچوں میں 5 to 25% ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 بچوں کے خاندان میں ذیابیطس کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے، اس کے برعکس ٹائپ 2 بچوں کی فیملی میں ذیابیطس کی شرح بلند ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 بچوں میں انسولین کی مزاحمت علامت نہیں پائی جاتی، جبکہ ٹائپ 2 میں انسولین مزاحمت مثلا موٹاپا، گردن اور جنگاسوں میں براؤن رنگت PCOS جیسے عام ہیں۔ نیز جب ان کے خون کا معائنہ کیا جاتا ہے تو ٹائپ 1 بچوں میں پیپٹائڈ کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ ٹائپ 2 میں یہ مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ در حقیقت انسولین کے ساتھ ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جو پیپٹائڈ کہلاتا ہے۔ چونکہ انسولین مزاحمت کے مرحلے میں نارمل مقدار سے زائد پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ٹائپ 2 بچوں میں پیپٹائڈ بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 1 بچوں میں ذیابیطس ٹائپ 1 کے تمام امیون مارکرز اور ٹائپ 2 میں
ان میں سے چند ہی پائے جاتے ہیں۔ ذیابیطس ٹائپ 1 گردوں میں زیادہ اور گوروں میں زیادہ اور ایشیائی افراد میں کم پائی جاتی ہے، جبکہ ایشیائی ممالک میں ٹائپ 2 ذیابیطس کا مرض بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیق میں 48 ٹائپ 2 بچوں کا موازنہ 39 ٹائپ 1 بچوں سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس بچوں کے فرسٹ کزن مثلا ماموں، چچا، تایا وغیرہ میں پائی گئی تھی، اور وہ نہ صرف موٹاپے کا شکار تھے بلکہ ان میں سی پیپٹائڈ بھی بڑھا ہوا تھا۔ یاد رکھیے، بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز 12 to 14 ایئرس کی عمر میں ظاہر ہو سکتی ہے، نیز لڑکوں کی نسبت لڑکیوں میں اس کی شرح زیادہ بلند ہے۔ وہ بچے جو ٹائپ 2 سے متاثر ہیں وہ 85% موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں 59 to 92% انسولین مزاحمت کی علامت پائی جاتی ہے۔ نیز ان میں مرض کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس ذیابیطس کی علامات جیسے پیشاب کا بار بار آنا، بھوک زیادہ لگنا، پیاس کی شدت وغیرہ پر منحصر ہے۔ 19 to 62% ٹائپ 2 بچوں میں وزن کم ہونے کی شکایت بھی پائی جاتی ہے، اور 92% کے پیشاب میں گلوکوز کا اخراج ہوتا ہے۔ 5 to 10% بچوں میں DKA بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحیح شعور اور آگاہی پیدا کر کے ہم اس مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس مرض سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مسائل کم سے کم ہوں اور ہمارے بچے صحت مند رہیں۔